الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور تمام دوستوں کا، ملک صاحب کا۔ دیکھیے، جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم پہلے 10 جماعتوں کا ایک اکٹھ اور ایک اتحاد، پھر بیچ میں سے پیپلز پارٹی اور اے این پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی۔ آج پی ڈی ایم 8 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے۔ جب 10 جماعتوں کا اتحاد تھا تو بھی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، اور جب 8 جماعتوں کا اتحاد ہے تو بھی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ تو موجودہ صورتحال میں پی ڈی ایم بالکل فعال ہے اور بحال بھی ہے اور متحرک بھی ہے۔ بیچ میں تھوڑی سی تعطل آئی، وہ کووڈ بھی ایک وجہ تھا، رمضان المبارک بیچ میں آئی، سینیٹر یہ جو کشمیر کا الیکشن تھا یہ آیا، پھر بائی الیکشن، اور پھر جب یہ 2 پارٹیاں الگ ہو گئی اس سے بھی تھوڑی سی وہ جو ہماری ایکٹیویٹی تھی اس میں تھوڑی سی وہ تیزی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے 29 اگست کو ہم نے کراچی میں پی ڈی ایم کے ذریعے تمام ایک عظیم اجتماع کیا۔ وہ ہم نے کرنا تھا 13 اگست کو، لیکن وہ ہوا یہ کہ وہاں سندھ حکومت نے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن، پوری صوبہ سندھ میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، تو ہم نے اس کی وجہ سے جلسے کو بھی مؤخر کیا۔ تو 29 اگست کو وہاں کراچی میں بہت بڑا جلسہ ہوا، میں خود وہاں شریک تھا۔ اس سے ایک دن پہلے 28 اگست کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہوا، جس میں میاں نواز شریف صاحب شریک تھے، باقی تمام لندن سے ویڈیو اس پر اور ویڈیو لنک پر مریم نواز بھی شریک تھی، اور میاں شہباز شریف صاحب بذات خود آئے تھے، شاھد خاقان عباسی صاحب تھے، دیگر جو ہماری پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کی تمام قائدین اس میں شریک تھے۔ پھر ابھی تقریباً 10 ستمبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا یہاں اسلام آباد میں، تو اس میں فیصلے ہوئے۔ اس میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں ہم ایک وسیع البنیاد ایک وسیع کنونشن کریں گے۔ اس کنونشن میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، جس میں وہ کلا بھی شامل تھے، صحافی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے، صحافت سے وہ بھی اس میں شامل، مزدور، کسان۔ یہ 26 ستمبر کو ہم نے کرنا تھا، جو کل آنے والا 26 ہے، لیکن وہ چند ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اس کو ملتوی کیا گیا، مؤخر کیا گیا۔ ابھی آگے اس کی تاریخ طے کریں گے۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا 10 ستمبر کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جلسہ ہوگا، 16 اکتوبر، اور 30 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان میں ہوگا۔ اس سے پہلے 14 اکتوبر کو پشاور میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام مفتی محمود کانفرنس ہے۔ وہ الگ سے وہ جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہے، لیکن پی ڈی ایم کی قیادت کو دعوت دی گئی ہے۔ معلوم ہے وہ وجوہات، دیکھیں پی ڈی ایم کا باقاعدہ ایک تنظیمی ڈھانچہ بن چکا تھا، یعنی فرض کرے مولانا فضل الرحمان صاحب صدر تھے، شاھد خاقان عباسی صاحب جنرل سیکرٹری تھے، یعنی باقاعدہ عہدے تقسیم ہوئے تھے، ایک تنظیمی شکل ان کو دی گئی تھی۔ تو جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ ان 10 جماعتوں کی پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کے بامشاورت، تو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے کچھ فیصلے ہوئے، جو آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور ڈپٹی چیئرمین جے یو اے کا ہوگا، اپوزیشن لیڈر پی ایم ایل ایم کا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہوا۔ اس سے پہلے اس پر فیصلہ ہونا تھا کہ لانگ مارچ اسلام آباد کا 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ لانگ مارچ کا اختتام استعفوں پر ہو، کہ ہم پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائے۔
پیپلز پارٹی کی رائے یہ تھی کہ ہم CSC میں جائیں گے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، یہ ان کے سامنے رکھیں گے، وہ کیا فیصلہ ہمیں دے گی وہ، تو انہوں نے ٹائم مانگ لیا 5 اپریل تک یا 4 اپریل تک۔ تو وہ 4 اپریل کو جو اجلاس ہونا تھا ان کی CSC کا، وہ انہوں نے ملتوی کیا، مؤخر کیا۔ اس سے پہلے ایک دوسرا فیصلہ PDM کے پلیٹ فارم اسٹیئرنگ کمیٹی کے مشاورت سے، وہ فیصلہ یہ تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی چیئرمین JUI کا، اپوزیشن لیڈر PMLN کا۔ لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے ان فیصلوں سے انحراف کیا، اور انحراف کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکاری پارٹی جو باپ پارٹی ہے ان سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا۔ یہ بنیادی وہ نقطہ تھا جس بنیاد پر پیپلز پارٹی اور ANP الگ ہو گئی۔ قیادت نے، جو PDM کی قیادت نے، انہوں نے وضاحت طلب کی کہ یہ وعدے سے انحراف ہے، جو PDM نے جو وعدہ کیا ہے یہ اس سے کنارہ کشی اور اعراض انحراف ہے۔ پیپلز پارٹی اور ANP نے اس وضاحت کو تھوڑا گران گزرا اس پر، تو انہوں نے وہ رویہ آپ نے دیکھا تو وہ PDM سے الگ ہو گئے۔ 8 جماعتیں ابھی PDM میں، لیکن ابھی تک تو جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تو PDM کی پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی شریک ہوتے ہیں، مریم اور شہباز شریف صاحب اور دیگر قیادت۔ ابھی تک تو کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ وہ PDM کی فیصلوں سے انحراف کرے۔ تو وقت سے پہلے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ PMLN پاکستان مسلم لیگ نون فیصلوں سے انحراف کرے گی جس کا نقصان PDM کو پہنچے گی۔ لیکن ایک بات ہے کہ ایک فیصلہ PDM کے اجلاس میں بار بار ہوا ہے، سربراہی اجلاس میں بھی ہوا، جس میں میاں نواز شریف صاحب سمیت، شہباز شریف صاحب سمیت سارے شریک تھے، ایک بار نہیں بار بار۔ جب حکومت نے یہ شوشہ چھوڑا کہ EVM مشین ضروری ہے آنے والے الیکشن میں، اور انتخابی اصلاحات کے نام سے انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، PDM کا ہر اجلاس میں فیصلہ یہی ہوا کہ ہم حکومت کے موجودہ جو انتخابی اصلاحات، مجوزہ انتخابی اصلاحات ہے، وہ بشمول EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور کسی بھی سطح پر ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی ریسنٹلی جو پارلیمنٹ کا بھی اجلاس تھا، اس میں PMLN جو PDM کا حصہ ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے حکومتی پارٹی سے، PTI سے، کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اس میں انتخابی اصلاحات بشمول EVM اس کا جائزہ لیں گے۔ تو اس پر جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے، مولانا صاحب کی طرف سے رد عمل بھی آیا، اور اس سلسلے میں مولانا صاحب نے شاید خاقان عباسی صاحب سے رابطہ بھی کیا فون پر، اور ان کو کہا گیا کہ PDM کی پلیٹ فارم سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات بشمول EVM، اس سلسلے میں ہم حکومتی پارٹی یا ان کی الائنس سے کسی بھی صورت میں نہ بیٹھیں گے نہ بات کریں گے، کیونکہ حکومت خود داندلی کی ڈیر پر ہے، وہ خود داندلی کے نتیجے میں آیا ہے، تو پھر میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کی بات کروں؟ اور EVM جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، یہ RTS کا ریپلے ہے، یہ آنے والے الیکشن میں وہ EVM کے ذریعے الیکشن جتوانا چاہتے ہیں، یہ داندلی کا ایک نیا منصوبہ ہے۔ اس لیے PDM نے ایک اجلاس میں نہیں، اسلام آباد میں اجلاس ہوا مسترد کیا، کراچی میں اجلاس ہوا مسترد کیا، درمیان میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا PDM کی مسترد کیا، اور ابھی جو 10 ستمبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا مولانا صاحب کی صدارت میں، ادھر بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی بھی صورت میں انتخابی اصلاحات اور EVM کو مسترد کرتے، نہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لہٰذا میاں شہباز شریف صاحب یا PMLN ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ
یہ PDM کے فیصلے سے انحراف ہے، اور مولانا صاحب نے اپنے تحفظات سے، خدشات سے خاقانہ باسی کو آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے شاید میاں صاحب، بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب دونوں کو آگاہ کیا ہوگا۔ باقی PDM ماضی کی طرح جو 8 جماعتیں، PDM متحرک بھی ہے اور فعال بھی ہے۔ دیکھیے حکومت، آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، ادھر انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو، خفیہ بیلٹ کے ذریعے نہ۔ اس پر الیکشن کمیشن نے اپنی رائے سپریم کورٹ میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو ان کا ایک اصولی موقف تھا آئینی اور قانونی، وہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں میں بھی انہوں نے پیش کی اور سپریم کورٹ میں بھی پیش کی۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بذات خود الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی، جیسے کہ ابھی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے وہ 37 اعتراضات اور سوالات اٹھائے جس کا تعلق آئین اور قانون سے ہے، اور کسی چوراہے پہ نہیں بلکہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے، غالباً پارلیمانی امور کی ہے یا کون سی کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں جس میں حکومت کے نمائندے 2 وزراء بھی اس میں شریک تھے، ایک غالباً بابر اعوان تھے، ایک اعظم سواتی تھے، یہ دونوں اس میں شریک تھے۔ پارلیمنٹ اپر ہاؤس کی کمیٹی ہے، آپ یہ سمجھو کہ اپر ہاؤس کی بیٹھک ہے، اس میں وفاقی وزراء حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ذمہ داران وہ بھی بیٹھے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو ان کی سوالات کے جوابات دینے کے بجائے انہوں نے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی کہ جہنم کی دھمکیاں دی کہ تمہیں جہنم میں جانا چاہیے، آپ کے ادارے کو آگ لگانا چاہیے، اور تم لوگوں نے پیسے پکڑے، تو اس قسم کی زبان استعمال کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے جا کہ ایک قانون کا مشیر ہے بابر اعوان، دوسرا وفاقی وزیر ہے، تو تم قانون کی زبان سے آپ جواب دیں ان 37 سوالات کا جو قانونی اور آئینی سوالات الیکشن کمیشن نے اٹھائے، لیکن انہوں نے قانون کی زبان سے بات نہیں کی، طاقت کی زبان سے بات کی، اور بیک وقت پارلیمنٹ کی بھی توہین کی، اپر ہاؤس کی آئین کی بھی توہین کی، قانون کی بھی توہین کی، الیکشن کمیشن کی بھی توہین کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی عمران خان کی طرف سے، لیکن عمران خان نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے بعد لگاتار یہ کے بعد دیگرے پریس کانفرنسز ہوتے رہے، یہی وفاقی وزراء، اور اس سے سخت زبان استعمال کی، اور بجائے اس کے یہ سیاسی ہو چکے ہیں، یہ نواز شریف اور اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اقربا پروری کی باتیں کی۔ تو یہ حکومت کا وتیرہ یہ ہے عمران خان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہی قانون ہونا چاہیے۔ اس میں اصل میں ان کی کیبنٹ میں آج بھی ڈکٹیٹرشپ کی روح ہے، وہ مسلط ہے، آمریت کی روح مسلط ہے، کیونکہ ملک میں جمہوریت ہے نہیں، نہ یہ جمہوری حکومت ہے۔ جمہوری حکومت وہ ہے جو عوام کی ووٹ سے آئے، یہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آئے، اقلیتی پارٹی تھی، ان کو اکثریت دلوائی گئی طاقت کے ذریعے۔ اب وہ ہر فیصلہ طاقت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اور خواہش ان کی یہ ہے کہ جو بھی ادارہ جس بھی کے متعلق فیصلہ ہو ان کو ماننا چاہیے، اگرچہ وہ قانون کے بھی خلاف ہو اور آئین کے بھی خلاف ہو، لیکن میں نے کہا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے، ماننا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی چیئرمین نیب کے بارے میں ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اب قانون ایکسٹینشن کی اجازت نہیں دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایکسٹینشن، اگر ہم فیصلہ کریں ایکسٹینشن دینا ہے پر ہم آرڈیننس کے ذریعے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آئین اور قانون کہہ رہا ہے کہ تم نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، کنسلٹیشن کرنی ہے، وہ کہتے ہیں وہ مجرم ہے، وہ ملزم ہے، میں بات نہیں کروں گا ان سے۔ بھائی آپ نے بحثیت اپوزیشن لیڈر تسلیم کیا ہے، یعنی آپ نے اپوزیشن لیڈر ایز اے اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں تسلیم کیا تم نے، اور پارلیمنٹ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت یہ آئینی حیثیت ہے، تو آپ نے
جب آپ ان کو ملزم کہتے ہیں تو بحثیت ملزم مجرم تم نے ایک آئینی حیثیت مقام دی، اور اس سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. یہ تو الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ چھوڑ کے رانا تنویر کے حوالے کیا. جب آپ نے وہاں تسلیم کیا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ان کے ساتھ مشاورت نہیں کروں گا کیونکہ وہ ملزم ہے یا مجرم ہے؟ لہٰذا یہ اس قسم کی غیر آئینی گفتگو کرتے ہیں، غیر قانونی گفتگو کرتے ہیں. یہ بزور بازو بزور طاقت فیصلے کرنا چاہتے ہیں، یہ اداروں کی توہین اور تذلیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے انہوں نے عدالت پر بھی حملہ کیا، جسٹس قاضی فیض ساکی کیس آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے بنیادی اصل میں الیکشن کمیشن سے ان کی ناراضگی کیا ہے؟ شاید وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر یہی الیکشن کمشنر ہو، چیف الیکشن کمشنر، اور یہی چیف الیکشن کمشنر ہوگا کیونکہ 4 سال کے لیے، اور اس کی تجویز بھی عمران خان نے خود کیا ہے. یہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تجویز کردہ نہیں ہے، یہ تجویز کردہ بھی عمران خان کا ہے، لیکن گالی بھی عمران خان اور ان کے وزراء دے رہے ہیں، تذلیل بھی اور بے توقیری بھی وہ کر رہے ہیں. تو شاید ان کو یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن ان کی نگرانی میں ہو تو پھر 2 نمبری جیسے 25 جولائی 2018 میں نے کی یا میرے لیے کی گئی، شاید وہ نہ ہو سکے. ایک تو یہ وجہ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ EVM کے ذریعے پھر داندلی کر کے آئندہ 5 سال کے لیے وہ ملک پر مسلط ہو. یعنی EVM RTS کا دوسرا نام ہے. اور دوسری ان کی فارن فنڈنگ کیس ہے. شاید ان کو خوف ہے کہ میرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے. اور انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں بھی ایک سلسلہ ہے ان کا. ڈسکا میں جو الیکشن ہوا، جو داندلی ہوئی، اس میں بھی ایک رپورٹ آ رہا ہے ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے میں. شاید ان کو اندازہ ہے کہ یہ تمام میرے خلاف چارج شیٹ ہوگا اور میری حکومت کے خلاف. اس لیے وقت سے پہلے وہ چیف الیکشن کمشنر کو متنازع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فرض کرے ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو میرے عمل کے رد عمل میں ہے. تو یہاں تک کہ فواد چودھری نے چیف الیکشن کمشنر کے الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبر ہیں ان کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا، اکسایا کہ چیف کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو جب یہ اداروں کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہو، پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کا ایک پاکستان ہے، کہاں کا ایک قانون ہے. کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، یہ نہیں چلے گا. یہی کام تو آپ کرتے ہیں. اگر آپ شہباز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے ہیں کہ ملزم ہیں، ملزم تو آپ بھی تھے. جب آپ حضرت عظمیٰ کے حلف اٹھا رہے تھے اس وقت آپ ملزم تھے. آپ کے خلاف کیس چل رہا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، کیونکہ آپ نے PTV پر، آپ کے حکم پر PTV پہ حملہ ہوا تھا، اور ریکارڈ آج بھی موجود ہے. آج بھی اسی وقت آپ پر ہیلی کاپٹر کا کیس نہیں ہے. آپ کے کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ملزم ہیں، نیب میں ان کے کیسز ہے، تو وہ ملک کے مستقبل کے فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ خود اندازہ لگائیے کہ پاکستان جب بجٹ بناتے ہیں موجودہ حکومت، وہ بھی IMF کی ڈکٹیشن اور ہدایات کا انتظار کرتے ہیں. تو جب آپ کا ایک سالانہ بجٹ IMF کے ڈکٹیشن اور ہدایات کے بغیر تم بنا نہیں سکتے، نہ تمہاری حکومت بنا سکتی ہے، تو کیا یہ پارلیمنٹ آزاد خود مختار ہے؟ یہ قوم کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے کہ میرے فیصلے IMF کے پاس ہیں؟ جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو آپ FATF کی ہدایات کا انتظار کرتے ہیں، پھر تم قانون سازی کرتے ہیں. کہاں گئی وہ پارلیمنٹ کی خود مختاری؟ کہاں گئی وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی؟ کہاں گئی وہ جمہوریت اور جمہور کی حکمرانی؟ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے، لیکن آپ کے فیصلے یا تو IMF کی ہدایات کے ماتحت ہوتے ہیں، یا FATF کی، یا ورلڈ بینک کی، یا واشنگٹن کی، یا آپ امریکہ کے انتظار. یعنی آپ کشمیر کے مسئلے میں بھی ٹرمپ کے انتظار کرتے رہے. ٹرمپ نے ایک لفظ کہا کہ ثالثی میں نے کرنی ہے، مہینے کے اندر نریندر مودی نے کشمیر کو اپنی جولی میں ڈال دی، اور یہ آپ نے ڈلوا کے دی.
جب آپ نے یو این سیکورٹی کونسل کے ممبرشپ کے لیے ہندوستان کو ووٹ دیا اور ابھی افغانستان کی صورتحال میں 2 بار اجلاس ہوا یو این سیکورٹی کونسل کا، بھارت کی صدارت میں پاکستان کو نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا. اچھا آپ فیسیلیٹیٹر رہے، آپ کہتے ہیں کہ میں 20 سال سہولت کار رہا، اس سے پہلے 7 سالہ دور طالبان کا، اس میں بھی تم سہولت کار رہے، ان پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی تم امریکہ کے ساتھ مل کے سہولت کار رہے. ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے، آج آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن فون کیوں نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو فون نہیں کرتا، نریندر مودی آپ کا فون نہیں سنتا. ابھی نیوزی لینڈ کی جو ٹیم واپس چلی گئی، آپ نے ان کی وزیر اعظم کو فون کیا، انہوں نے بات نہیں مانی. تو ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک سننے کے لیے تیار نہیں، ایک بات کرنے کے لیے تیار. یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی. تو لہٰذا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی خود پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ پالیسی کیا ہے. یعنی پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے باقاعدہ ایک بار نہیں بار بار یہ اعلان ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، جوائنٹ سیشن بلایا جائے ایک ہی ایشو پر. اتنی بڑی تبدیلی آئی آپ کے پڑوس میں، اتنی بڑی تبدیلی. اب آپ بتائیے دوحہ سے مذاکرات 2 سال پہلے 3 سال پہلے جو شروع ہوئے تھے، ان سے لے کر آج تک تم نے کیا 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 ہے؟ سہولت کاری کے کردار تم نے ادا کیا، اس کی نوعیت، اس کی شکل، اس کی تفصیلات، اس کے خدوخال کیا تھے؟ ہمیں کیا ملا؟ پاکستان کے مفاد میں کیا ہوا؟ افغانستان کو کیا ملا؟ لہٰذا جب صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی پتہ نہیں ہے، 3 آدمی بیٹھتے ہیں پالیسی بناتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ ان کی، دیکھیں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دنیا کو طالبان کی حکومت تسلیم کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ طالبان سے مذاکرات نہ میں نے کیا، نہ پی ڈی ایم نے کیا، نہ جمعیت علماء اسلام نے کیا. طالبان، امریکہ، نیٹو، پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ اصل فریق سیاسی اور عسکری حوالے سے افغانستان میں وہ طالبان ہے. اسی لیے تو امریکہ بیٹھ کے دوحہ کے مذاکرات کی. جب آپ نے 1 سال یا 14 مہینے یا پتہ نہیں کتنے تسلسل مذاکرات میں یہ کے بعد دیگر تسلسل کے بعد ایک معاہدہ سامنے آیا، تو کس مقصد کے لیے؟ آپ ایک سٹیبل افغانستان چاہتے ہیں، ایک مستحکم افغانستان چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں نا. تو جب آپ امن چاہتے ہیں تو پھر دعا معاہدے کا تقاضا یہ کہ آپ افغانستان کو مضبوط کریں، تسلیم کریں، مستحکم کریں اگر آپ امن چاہتے ہیں. اگر امریکہ اور ان کی دوستوں کا اور ان کے ساتھیوں کا ان کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں امن ہو، تو پھر ان کا روش یہی ہوگا کہ اس خطے میں ایک خوفناک صورتحال آئے گی. اور اس کا ذمہ دار جس طرح امریکہ بشمول نیٹو نے افغانستان پر چڑھائی کی، امن و امان کو تہ و بالا کیا، اس کا ذمہ دار امریکہ تھا. اگر آج بھی افغانستان میں صورتحال خراب ہوگی تو اس کی ذمہ داری بھی امریکہ اور نیٹو پر ہوگی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو پڑوس ممالک ہیں، اگر خدا نخواستہ افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس سے پڑوس جو ممالک ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یعنی لہٰذا یہ آگ پھیل جائے گی ان ممالک میں بھی، خواہ وہ چین ہو، اللہ نہ کرے چین ہو، وہ ایران ہو، وہ روس ہو، ان کے وہ جو قریب جو ممالک ہے، پاکستان ہو. کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ افغانستان میں امن یہ پورے خطے کی امن ہے. اگر افغانستان میں امن نہ ہو تو پورے خطے میں امن نہیں آئے گا. تو یہ اگر بین الاقوامی دنیا، بالخصوص امریکہ، اقوام متحدہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، تو پھر کیا خیال ہے، تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں تسلیم کرنا چاہیے؟ تو اس لیے پھر اگر یہ بھی نہیں ہے کہ اب دیکھیں کروڑوں لوگ افغانستان میں ہیں، ان کے انسانی حقوق ہوتے ہیں، ان کے شہری حقوق ہوتے ہیں، بین الاقوامی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ویسے بے یار و بے مددگار چھوڑ کے لیتے ہیں تو صورتحال تو خراب ہوگی، ان کے نتائج تو خطرناک ہوں گے. کہ
آج طالبان باوجود اس کے کہ امریکہ نے بھی ان کی سیاسی اور عسکری قوت کو تسلیم کی، چین کے وزرائے خارجہ، دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کابل میں آ کے طالبان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب کابل میں اشرف غنی کی حکومت تھی تو بھی دوحہ میں مذاکرات طالبان کے ساتھ ہوتے رہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا نے، نیٹو ممالک ہو یا نان نیٹو، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اصل طاقت سیاسی اور عسکری وہ طالبان ہیں. تو جب طالبان ہے، اب طالبان ماضی کے طالبان ہیں یا فرق آیا ہے؟ لیکن وہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان پر کنٹرول حاصل کر رہا. میرے خیال میں کوئی لاش نہ کابل میں گری، نہ کندہار میں گری، نہ ہرات میں گری، پرامن ماحول میں کنٹرول ہوا. دوسری بات یہ کہ کوئی وہاں جب شہروں میں داخل ہو کے وہاں کاروبار ہے، مارکیٹس ہے وغیرہ وغیرہ، کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچا، اور لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی، اسکول کھولنے کی اجازت دی، خواتین کو ہر ایک اپنے کام پہ جا سکتی ہے، اور سرکاری جو بیوروکریسی ہے ان سب کو کہا کہ ہر ایک اپنے کام پہ جا کے وہ جا سکتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا جس سے انسان یہ محسوس کرے کہ طالبان کا رویہ اتنا تشدد آمیز ہے کہ افغان عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے، یا دنیا کے لیے کوئی بہانہ ہو اس کے لیے. لیکن فی الحال تو صورتحال ایسا نہیں ہے جیسے ماضی میں تھا. یہ موجودہ جو اتحاد ہے یہ ایک تحریک ہے موجودہ سسٹم کے خلاف. 25 جولائی 2018 میں جو کھلواڑ ہوا عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، جو فراڈ ہوا، یہ اس کے خلاف ہے. اس فراڈ کے نتیجے میں جو ایک ناجائز، نالائق، نااہل، جیلی، داندھی زدہ حکومت قائم کر دی گئی، اس کے خلاف ہے. پاکستان میں یہ نہیں چلے گی. پاکستان کوئی تجربہ گار نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام ووٹر یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ وہ ووٹ مجھے دیتا ہے لیکن کامیاب آپ کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یعنی ووٹ میرے بکسے میں، کامیاب آپ ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب یہ تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے PDM، ابھی تک PDM کے پلیٹ فارم سے اس الائنس کو، اس تحریک کو انتخابی الائنس کا شکل نہیں دیا گیا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ چند دوستوں کی، چند قائدین کی رائے یہ ہے کہ اس PDM کی اتحاد اور تحریک کو ہمیں ایک الائنس کی شکل دینی چاہیے. لیکن یہ یکا دکا تجاویز آئی ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے یہ فیصلہ ہے کہ وقت سے پہلے ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اسی وقت. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر الیکشن PDM جیت گئی، PDM میں شامل جماعتیں جیت گئی، تو پھر صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیے یہ وقت سے پہلے کی بات ہے. پہلے الیکشن ہونے دو. ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں وہی جنرل الیکشن ہوگا جو 25 جولائی 2018 کو ہوا. لیکن ایک بات غور سے سنیے، عمران خان بھی سنیے، عمران خان کی پشت پر جو سہولت کار ہے وہ بھی سن لیں. PDM کا فیصلہ یہ ہے، اگر اس بار پھر کوشش کی گئی جنرل الیکشن کرانے کی، نام نہاد الیکشن کرانے کی، اور الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی گئی، اور بزور طاقت EVM کو مسلط کیا گیا، یا کوئی ایسا فیصلہ جس سے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے نتیجے میں ملک میں انارکی پیدا ہوگی، ملک میں بہت بڑا انتشار پیدا ہوگا. یہ ایک ایسا انتشار پیدا ہوگا، ایسی افراتفری پیدا ہوگی، ایسی انارکی پیدا ہوگی کہ پھر یہ نہ آپ گولیوں سے کنٹرول کریں گے، نہ جیلوں سے کنٹرول کریں گے، نہ ہتھوڑے سے کنٹرول کریں گے، نہ ڈنڈے سے کنٹرول کریں گے، نہ کوٹلی سے کنٹرول کریں گے، نہ پانسی سے کنٹرول کریں گے. یہ پھر بس سے باہر ہو جائے گا. لہٰذا یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوا ہے. صاف اور شفاف الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا، اور کبھی بھی نہیں ہوں گے. اب آپ نے ایک
الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آپ صاف اور شفاف الیکشن کریں گے؟ نہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ایک بار پھر عوام کی رائے کو چوری کرنے کی کوشش ہے، یہ سازش اور منصوبہ ہے، ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، ابھی سے ان کے لیے منصوبہ سازی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تک پاکستان میں غیر جانبدارانہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے جب تک آپ نے الیکشن میں، سیاست میں، جمہوریت میں ان قوتوں کا راستہ بند نہ کرے جن کا سیاست سے پاکستان کے آئین کے مطابق کسی قسم کا تعلق نہیں ہونی چاہیے۔